کیسا پیارا نام محمد، دل کا ستارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جب کوئی عقل مند کوئی کام کرتا ہے، چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا، تو اس کے سامنے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پہلے ذہن میں یہی آتا ہے، میں کاروبار کروں گا تو سرمایہ ملے گا، میں مزدوری کروں گا تو شام کو پیسہ ملے گا، میں مکان بناؤں گا تو راحت ملے گی۔ اس کا مقصد سامنے ہوتا ہے، نتیجہ سامنے ہوتا ہے۔ بے مقصد کوئی عقل مند کام نہیں کرتا۔ بچے کم عقل ہیں لیکن ان کے سامنے بھی چھوٹا سا نتیجہ ہوتا ہے۔ کھیلیں گے، طبیعت خوش ہوگی، دوڑ بھاگ کریں گے تو چھوٹے ہیں، چھوٹا سا نتیجہ سامنے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس چیز سامنے نہ ہو، اس کا نتیجہ، تو یہ پاگل پن ہے، پاگلوں کا کام ہے۔ پاگل آدمی بولتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کے سامنے اس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ تو ساری کائنات کے رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں۔ وہ بے نتیجہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی نتیجہ اس کا ہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہوگا۔ خود ارشاد فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا او انسانوں تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بیکار ہی پیدا کیا؟ تم ہمارے پاس واپس نہ آؤ گے، ہماری نعمتوں کا حساب نہ دو گے، اپنی زندگی کا حساب کتاب نہ دو گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینے کے لیے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، بادشاہ جو برحق ہے، جس کی بادشاہت حق ہے، وہ بیکار کاموں سے بہت دور بلند تر ہے، بیکار کاموں نہیں کرتا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں سب کچھ کے بعد کچھ نہیں، یہ تو کچھ نہیں،
سب کچھ کے بعد کچھ تو ہونا ضرور ہے، اور سب کچھ کے بعد کچھ نہیں، یہ تو کچھ نہیں، بیکار بات ہے۔ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں تو بیکار ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیکار کام کرے گا، کیا خیال ہے؟ جب اس کی مخلوق میں سے جس کو عقل ہے وہ بیکار کام نہیں کر سکتا تو وہ کیسے کر لے گا؟ نتیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس۔ میدان حشر میں جب مخلوق پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، بڑا عجیب عالم ہوگا، لوگ کہنے لگیں گے کہ اے رب تو ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس مصیبت سے بچا لے۔ وہاں ادھر ادھر کو جانا تو دور کی بات ہے، قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی، قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے 5 باتوں کا جواب دو، اس کے بعد قدم ہلا سکتے ہو، کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ناف تک، کسی کندھوں تک، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ ہوگا، اور کھولتا ہوا پسینہ ہوگا سورج کی تپش سے۔ 5 سوال ہیں، ان کا جواب دو۔ ان عمرہ فیما افنی، یہ زندگی ہم نے دی تھی کاہے میں یہ خرچ کی، ختم کاہے میں کی، یہ بتا۔ ایک سوال ہی ایسا بڑا کٹھن ہے کہ جواب دینا بڑا دشوار ہے، اللہ آسان فرما دے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی، اس میں قوتیں دی تھی، قوت بازو تھی، دنیا دین کا کام کر سکتا تھا۔ کامیابی حاصل کر سکتا تھا ہر لائن میں، طاقت بھی تھی۔ طاقت عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا۔ تو یہ جوانی کاہے میں خرچ کی، کاہے میں پرانی کی؟ جوانی سے آگے چل کر بڑھاپا آ گیا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا من این اکتسب، وہ فیما مالہ من این اکتسب، مال سے سوال ہوگا، کہاں کمایا، حلال راستے سے، حرام راستے سے، دھوکہ دھڑی سے، یہ مال کہاں سے کمایا؟ مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی بہت بڑی نعمت ہے، مال بہت بڑی نعمت ہے، بڑی بڑی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا؟ حلال، حرام، جائز، ناجائز، آج تو کمائی سامنے ہے، پیسہ ہو کیسا ہی ہو، یہ سامنے ہے، یہ کوئی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ جو میں کما رہا ہوں جائز ہے کہ نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر شریعت کے خلاف رشوت ہے، سود ہے، اور کوئی چیز ہے، معلوم ہو جائے تو مانے گا نہیں۔ ایک صاحب تشریف لائے، وہ کیسے آیا؟ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، سود کے جائز ہونے کی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا جو جائز کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اجازت دی ہے، اور سود کو حرام کیا ہے، اور ایسا حرام کہ جو سودی کاروبار کرے گا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ آج مسلمان پرواہ نہیں کر رہا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سود میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو زندگی سمجھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ معلوم نہیں ہے۔
اگر معلوم ہے تو یقین نہیں کرتا. جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاں مسجد میں جو کہا گیا تو ٹھیک تھا. بچ جاؤ، اب بچ جاؤ، بچنے کا وقت ہے. مسترین حرام ہے. تو کہنے کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے تو کہا ہے اللہ نے جب حرام کیا کوئی اس کو جائز کرے گا تو وہ گردن زدنی ہے، جہنمی ہے. کہنے لگے میرا پیسہ باہر کی بینکوں میں ہے اور اس کا سود ہے، اس کے متعلق باہر کی بینکوں میں اندر کیوں؟ سود تو حرام ہی ہے. کہا حضرت ہو تو کئی کروڑ روپیہ ہے سود. میں نے کہا سود کا کئی کروڑ روپیہ ہو یا کوڑی ہو سب حرام ہے. اٹھ کے چلے گئے، بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے. معلوم ہے کہہ رہے مولوی کس کام کا کہ میں سود بھی حلال لگی. آپ سمجھیں میری وجہ جہنم میں نہیں گیا. یہ کہتا ہوا چلا گیا، ناراض ہو گیا. پھر چند دن کے بعد کہا کہ صاحب انہیں کچھ نہیں آتا. میں نے ایک عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عالم کیا کوئی داڑھی والا بدماش ہوگا، اس سے پوچھ لیا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تم بھی جہنم میں جانا، تمہارے ساتھ بھی جہنم میں جائے گا، فکر مت کرو، یہاں مت آنا. آج مسلمان کا یہ حال ہے. مسلمان کا یہ حال اب مالہ من این اکتسب. ہمارے آقا نے فرمایا کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا. کمانے کے بعد ہم مالک ہیں صاحب، پوری تجوری کے ہم مالک ہیں. جو بیلنس ہے ہمارا بینک میں اس کے ہم مالک ہیں. نہیں تم مالک نہیں ہو. یہ امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک کے ہر شے خدا. یہ امانت ہے ہمارے پاس. آپ نے کرتا پہن رکھا ہے، پہننے کی تو اجازت ہے، لیکن اس کو پھاڑ کے پھینکنا، ضائع کرنا جائز نہیں، گناہ ہوگا. پوچھو گی ہماری نعمت کو خراب کیوں کیا، ضائع کیوں. جو چیز دی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اگر خرچ کیا تو بچ جاؤ گے، ورنہ نہیں. تیسرا سوال ہوگا، چوتھا سوال ہوگا. پہلا عمر کا، دوسرا جوانی کا، تیسرے کمائی کا، اور چوتھا سوال ہو کہاں خرچ کیا ہے. کہاں خرچ کیا؟ جائز کام میں اگر زیادتی کی ہے وہ اسراف ہے. دعوت کرنی چاہیے 100 آدمیوں کی، آپ نے جوش میں آ کے 200 کی دعوت کی تو یہ اسراف ہو گیا. اللہ تعالی کی محبت ختم. انہ لا یحب المسرفین. جو زیادتی کرتے ہیں خرچ میں اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. اور پھر اگر دکھلاوے کے لیے ہے تو یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی محروم اور آگے بھی سخت گنہگار. اور اگر ناجائز میں ایک پیسہ بھی خرچ کیا ہے یہ تبذیر کہلاتا. اللہ کی نعمت کو ناجائز میں خرچ کرنا کتنا شدید گناہ ہے. قرآن نے خود فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. تبذیر مت کرو، ناجائز کام میں کوئی پیسہ مت خرچ کرو، اس لیے کہ ناجائز کام میں پیسہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان اللہ کا انتہائی ناشکرا ہے. کتنی بدبختی کی بات ہے ذرا سے غفلت کی وجہ سے ایمان والوں کی صف میں سے نکل کے بے ایمانوں کی شیطانوں کی صف میں پہنچ گیا.
کہتے میں نے بچے کو پٹاخہ لے کے دے دیا، بچہ تھا، تو بچہ نہیں تھا، خرچ تو نے کیا ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو نے ذرا سا ناجائز خرچ کر کے اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں غازی صف بولتا ہے اگر قرآن کی آیت یا حدیث کے خلاف ایک لفظ بھی بولوں تو میں مجرم ہوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میری رعایت نہیں کہ اللہ کا پیغام صحیح پہنچ جائے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا پیغام کمی زیادتی کے بغیر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کہیں ہو جھول تو مجھے مطلع کر دیا جائے۔ یہ شیطان کی سب میں جو جا کھڑا ہوا، یہ قرآن نے جو کہا 15 پاری کے آئے تھے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اگر قرآن کو سخت کہتے ہو، قرآن کی توہین کرتے ہو، تو میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم ایمان سے محروم، جنت سے محروم۔ زبان سے بات نکالو، سوچ سمجھ کے نکالو، زبان سے بات نکالو، سوچ سمجھ کے نکالو، کسی کے متعلق کیا کہہ رہے ہو یہ بھی سب اللہ کے یہاں لکھا ہوا۔ اگر ایک امانت داری سے اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتا ہے اور تم اس میں فی نکالتے ہو، قیامت سے ڈرو، یہ ہم سے پوچھو، ہم سے رجوع کرو کہ کوئی اس میں زیادتی کمی ہو۔ امانت ہمارے پاس ہے، پورا پہنچانا ہمارے ذمے ہے، جب تک آنکھ کھلی رہے، جب تک زبان بولتی رہے۔ اب سوچو ہم بہت بڑے دھنتر ہیں، بہت بڑے دھنتر ہیں، دولت کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لہذا ہم نے 20 کروڑ روپیہ 50 کروڑ روپیہ شادی میں خرچ کر دیا تو ہم کتنے بڑے مونچھوں والے ہیں، کتنی اونچی ناک والے۔ نہیں، تو سب سے زیادہ ذلیل ہے کہ تو نے خدا کی نعمت کو خراب کیا، اس کے حکم کے خلاف خرچ کیا، جہنم کا انتظار کر اگر توبہ نہیں کرتا۔ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ آج کل سنا گیا تو ہاں مانتا ہوں، دل و جان سے مانتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کن کو؟ ہماری ماؤں کو۔ کیسی ماں؟ جن پہ ساری امت کی مائیں قربان ہو جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کون مائیں ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ماں بیٹے کا پردہ ہوگا؟ ماں بیٹے کا تو نہیں ہوتا پردہ، مگر امت کی ان بہترین ماؤں کو جن کے قدم کی خاک اگر میں بدن پہ مر لوں جہنم میں ڈال دیا، جلائے گی نہیں جان دیا۔ ایسی عظیم مائیں، ان کے متعلق اللہ کا حکم 22 پارے کے شروع میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں گڑی بیٹھی رہو۔ کس کو حکم ہے؟ ہماری ماؤں کو حکم ہے، نبی کی بیویوں کو حکم ہے، ہماری عزت اور نبی کی عزت کے لیے حکم ہے، گھروں میں گڑی بیٹھی رہو۔ اور زمانے جاہلیت کی جاہل عورتوں کی طرح گھر سے باہر بے پردہ مت پھرو۔ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کے امتی کہنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کا امتی کہنے والے، تیرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے تو اور بھی زیادہ پردے کی ضرورت ہے۔
ملت کی آبرو ہے، ہماری ماں بہنیں ملت کی آبرو ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے، حاتم تائی کی بیٹی بھی آئی، سر کھلا ہوا تھا، سرکار نے اپنی چادر دے دی، سر ڈھک دو۔ نبی کی چادر کی قیمت معلوم ہے؟ عرش عظیم سے زیادہ ہے، جبکہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی۔ ایک عورت کی آبرو کی حفاظت اتنی محبوب تھی کہ باوجود اس کے کہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، سرکار نے اپنی چادر سے اس کو ڈھک لیا۔ رسول اللہ کو ماننے والوں تمہاری بیٹیاں بے پردہ پھری، تم کالیوں بھیج رہے ہو، تم ان کو بدماشوں کے حوالے کر رہے ہو، ہماری بیٹیاں کیا نبی کی آبرو نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ آج کھولو۔ اسی ایک بات پر پکڑ ہو گئی، خدائی قسم کوئی چھوڑنے والا نہیں ملے گا۔ تم نے عفت کی چادر کی دھجیاں بکھیر دی، تم اپنے سامنے بدکاری میں مبتلا بیٹیوں کو دیکھ رہے ہو، مسلمانوں غیر مسلموں کے سامنے وہ اپنی عزتوں کو تج رہی ہیں، تم کاہے کے امتی ہو، کاہے کے مسلمان ہو جو اس کو برداشت کر رہے ہو؟ سوچو۔ کہتے یہ دقیانوس یہ پرانے خیال کا ہے، ہمارا تو خیال وہی ہے جو ہمارے آقا کا ہے، ہمارا خیال وہی جو نبی کے غلاموں کا ہے، تمہارا اگر کچھ اور کوئی اور خیال ہو تو جاؤ دوسری جماعت میں جاؤ، اسلام کو پیغمبر اسلام کو بدنام مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، غلامان نبی ہیں، ارے تم غداران نبی ہو۔ مسلمان وہ ہے جو نبی کی اتباع کرتا، پیروی کرتا۔ سوچ لو آج کیا ہو رہا ہے، گلی گلی میں بدکاری ہو رہی، بدکاری تو سب کی بدکاری ہے، مگر غیر مسلموں کے یہاں تمہاری بیٹیاں جا رہی ہیں، تم کیسے گوارا کر رہے ہو؟ آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اللہ رحم فرما دے اور ایسی خدا کے غضب کو بھڑکانے والی حرکتوں سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین اللہ۔ کیا کریں، تو ڈوب گئے؟ نہیں، ڈوبے نہیں ہو، ذرا اللہ کو پکارو، اس کی رحمت تم کو نکال لے گی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بہت گناہ کیے، اپنے اوپر زیادتی کی، اپنے اوپر ظلم اٹھایا، ہماری نافرمانی کر کے ان بندوں سے، میرے بندوں سے کہہ، بندے تو میرے ہی ہیں، ان سے کہہ دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف آ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ہاتھ پھیلا لو، دل میں نازم ہو جاؤ، بغاوت کی حرکتوں کو چھوڑ دو، ہم سب معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے ہی گناہ معاف فرما دیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا، سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ ارے ہمارے پاس تو گناہ بہت ہیں، سب معاف ہو جائیں گے۔ کہا معاف فرمانے والا بہت بڑا ہے، اس کی مغفرت اتنی ہے کہ تم اگر زمین سے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر لگا دو اور ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے کہہ دے اللہ معاف فرما دے تو معاف فرما دے۔
کیونکہ وہ غفور ہے، بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے۔ مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اور ایسا نہیں کہ مغفرت کر کے گناہ معاف فرما کر ایسے ہی چھوڑ دے، نہیں، پھر جنت بھی دے گا، نعمتیں بھی دے گا۔ وہ ایسا معاف کرنے والا ہے۔ مخلوق تو یہ کہ بھئی کسی کا کوئی ایسا معاف کر، اچھا بھائی معاف کر دیا، نہیں، ایسے معاف کر کے نہیں چھوڑے گا، وہ انعامات بے انتہا دے گا، تمہیں جنت دے گا۔ ذرا آؤ تو اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ تعالی ہمارے پوری امت کے سب گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے واقعہ سنا تھا اپنی اسرائیل کے دور کا، قحط پڑ گیا، خشکی ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، انسانوں اور حیوانوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اپنے نبی سے درخواست کی کہ حضرت دعا کر دیجیے بارش ہو جائے، کہ چلو میدان میں چلو، جنگل میں نکلو، استسقاء کی نماز پڑھیں گے، بارش کی جس میں درخواست کی جاتی، نماز پڑھیں گے، چلو۔ سب چلے گئے، ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، جبرائیل امین آ گئے، پورا مجمع آ گیا، آپ اللہ کے نبی آ گئے، بارش نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ وہ کل نبی ایجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کہا اس مجمع میں ایسا زبردست گنہگار ہے کہ اس کی نحوست سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، بھائی جو اس قسم کا آدمی ہو وہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، مویشیوں پر رحم کرتے مجمع سے چلا جائے۔ انتظار کیا، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں، ابھی کوئی بھی نہیں نکلا۔ جو زوردار بارش ہوئی ہے، جل تھل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ، آپ کے جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی، ایک گنہگار جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو، نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں نکلا مجمع میں سے۔ کہا جبرائیل میرے نبی سے کہو کہ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، آج اسی کے طفیل میں بارش ہوئی ہے۔ کیوں؟ میرے اس گنہگار بندے نے دل سے توبہ کر لی کہ اللہ آپ نے اب تک رسوا نہیں کیا، آپ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ رسوا نہیں کریں گے، میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ تو ہماری رحمت کو جوش آیا، بارش ہو گئی، جل تھل ہو گئے۔ اسی گنہگار کی طفیل میں وسیلے سے بارش ہوئی ہے۔ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ کپڑا میلا ہو گیا تھا، دھلوا کر پرہیز کروا لیا تو بالکل نیا ہو گیا، داغ دھبا کچھ نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو جائز نہیں ہے، کفر ہے۔ ہاں یہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرو اللہ سے۔ جب توبہ کرو گے اللہ جل شانہ معاملہ صاف کر دو۔ توبہ میں ذرا تفصیل ہے، پھر کسی وقت بیان کریں گے، پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟
پھر لباس خراب کر لو گے، کوشش کرو خراب نہ ہو۔ کیسے نہیں ہوگا؟ اس راستے کو مت جاؤ جس میں دھول ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اس راستے میں مت جاؤ۔ اس راستے میں جاؤ جہاں نہیں ہے دھول، اس کو مت بولو۔ وہ کون سا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ سرکار کے قدم قدم چلو، قدم بقدم چلو، بچ جاؤ گے گناہوں کو، میں تو بچ جاؤ گے۔ جو جاتے ہیں مدینے میں ہفتہ بھر لباس پہن لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ میل آیا ہی نہیں۔ جس کے شہر میں کپڑے میلے نہ ہوتے ہوں، اس کے راستے پر چل کے دل کیسے میلا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جاؤ۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چل رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ اگر کسی نے ڈال دیا مسجد میں، مکتب میں لڑکے کو اپنے، ارے میں ملا بناؤ گے، اسے مؤذن بناؤ گے، بھیک منگواؤ گے، یہ کہتے ہیں۔ جب کفر کو، برائی کو آدمی فخر کی بات سمجھنے لگے تو اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں ہے۔ ارے میری داڑھی کیسے رکھ لیا؟ یا ملا بن گیا کیا؟ ملا بن گئے تو اب تک تو گنہگار ہی تھا، کافر ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معیوب سمجھ کے، ایک سمجھ کے اب جہنمی ہو گئی یقین۔ نوٹ کر لینا، کسی مفتی سے دنیا میں پوچھو۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے، اپنے آقا کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ اور پہلے کیا حال تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہدین بہت کم رہ گئے تھے، حضرت اسامہ کا لشکر چلا گیا تھا، بھیج دیا تھا کہ جس کو حضور نے نکال دیا ہے اللہ کیسے میں واپس نہیں کروں گا۔ اب عورتیں رہ گئیں، بوڑھے رہ گئے، چند آدمی اور رہ گئے۔ کہاں جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، جو بغاوت کر رہے ہیں، ان سے میں جنگ کر جہاد کروں گا۔ حضرت نے کہا حضرت حالات دیکھیے، غصہ آ گیا کہ حالات کو دیکھ کے چلا جاتا ہمارے یہاں، ضرورت کو دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ اگر ایک رسی بند کر آتی تھی کسی جانور میں، زکوٰۃ کے جانور میں، اگر وہ بھی نہیں دے گا میں جہاد کروں گا۔ ایسے انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ کا ہے، مسئلہ کیا بھی؟ ایک دھول مارا حضرت عمر کے سینے میں اور کہا اخبار فی الاسلام و جبار فی الجاہلیہ۔ ابھی اسلام میں آ کے تو بزدل ہو گیا، اور جب جاہل تھا، کفر میں پھنسا ہوا تھا، اس وقت بڑا تیس مار کھاتا کہ پیغمبر اعظم کا سر لینے چلا گیا نا۔ جس سینے پہ لگا ہے دھول صدیق اکبر کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ سچ فرما رہے ہیں، آنکھیں کھل گئی۔ ایمان والے حالات سے لڑتے ہیں، حالات سے ڈرتے نہیں، تو حالات ان کے موافق ہو جاتے ہیں، اور جب حالات سے ڈرتے ہیں تو حالات ان کو پیس دیتے ہیں۔ آج اتنا ہی فرق ہے۔ صدیق اکبر کا جو ہمارے امام ہیں، پوری امت کے امام ہیں، ان کا جذبہ یہ تھا کہ ان کو دین و رہائی، دین گھٹ جائے میں زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آج کے مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ دین کا کوئی نشان باقی رہ جائے اور میں زندہ رہوں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو؟ پھر سوچتے ہو ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو چار دانگ عالم میں محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ کیسے ہوگی؟ حفاظت تم نے توڑ دی۔
زکات نہیں دی، مال کی حفاظت برکت ختم کر دی، تمہیں یقین نہیں اللہ کے رسول پر، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول پر یقین نہیں ہے، اس لیے تم تانے دیتے ہو کہ یہ مولوی لوگ تو یہ کہتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہاں صاحب یہ تو نماز کی بات کہیں گے، روزے کی بات کہیں گے، سیاست کی بات کہیں گے، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اگر دنیا جہنم میں جا رہی ہے تو جہنم میں کیوں جا رہا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا جہنم میں جا رہی ہے، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو جہنم میں لے جا رہی ہے، ہم تمہیں آواز دے رہے ہیں کہ تم جہنم میں مت جاؤ، تو اس میں ہم تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، بدخواہی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں؟ سوچو، ہم آواز دے رہے ہیں جہنمیوں کے ساتھ مت جاؤ، جہنم میں جا گرو گے۔ آج ہماری بات نہیں معلوم ہوتی کہ نہیں، یہ تو لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں، لیکن جب جہنم کے سمندر پر گزرنا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ یہ مسجد کی بات صحیح تھی یا ان کے مخالفین کی بات صحیح تھی۔ اس وقت معلوم ہوگا، اس وقت آوازیں دو گے، انظرونا نقتبس من نورکم، جو دائیں اور سامنے نور ہوگا ایمان والوں کے، تو بے ایمان لوگ جو آج نہیں مان رہے ہیں وہ آواز دیں گے۔ سورہ حدید میں آیت جہاں میں نے پڑھی، دیکھ لینا کہیں ترجمہ تفسیر، وہ کہیں گے ہمیں لائٹ دکھا دو، تو وہ کیا کہیں گے؟ ارجعوا، واپس جاؤ، جہاں سے ہم لائے وہیں سے لاؤ۔ چارجنگ یہاں نہیں ہوتا راستے میں، چارجنگ دنیا میں ہو رہا تھا جہاں ہم نے اپنی لائٹ کو چارج کیا ہے، پیچھے ہو فَالْتَمِسُوا نُورًا۔ یہی گفتگو کی فَضْرِبْ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ، ایک طرف جہاں بے ایمان ہے وہاں اندھیرا گفت ہوگا اور خطرناک راستہ، اور جہاں ایمان والے ہیں وہاں روشنی ہوگی۔ سورہ حدید میں دیکھ لینا، قرآن پاک میں، ملا خیانت نہیں کرتا، اللہ کا بندہ خیانت نہیں کرتا، کوئی ان کی شکل میں آگے خیانت کر لے تو اس کا اعتبار نہیں۔ مانو اللہ کی، رسول اللہ کی، کلام اللہ کی، دین کی مانو، بچ جاؤ گے اور نہ بچ نہیں سکتے۔ اب اتنے بہت سے انسانوں میں ہمارے آقا ہمیں پہچان لیں گے، آپ پہچان لیں گے، اس کے لیے بھی ایک نص کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، کیسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ توفیق عطا فرمائیں گے تو ان باتوں کو دل کے کانوں سے سن لو، دل میں جما لو۔ چند روز کی دنیا ہے، چند سانس ہیں، ان کو خراب مت کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اپنی رضا کی اتباع شریعت و سنت کی، اور تمہیں بھی اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو اللہ جل شانہ اپنے محبوب کا مقتدی بنا دے، ہدایت دے دے، ان کی راہ پر چلنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔